نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صرف کی ہم فصل نمبر 9 اس میں تفضیل پڑھیں گے۔ اس میں تفضیل کا مطلب ہے وہ لفظ جو کسی کام کرنے والے کی بڑائی ظاہر کرے، اس کو اس میں تفضیل کہتے ہیں۔ مثلا اکبر، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ اس میں تفضیل جو ہوتا ہے کسی کام کو سب سے افضل ہونا ظاہر کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن، اب یہ احسن تقویم سب سے خوبصورت سانچے میں اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، تو احسن یہ اس میں تفضیل ہے۔ تو اس کی گردان دیکھ لیں، اس کے صیغہ واحد مذکر کا، صیغہ تثنیہ مذکر کا، صیغہ جمع مذکر کا اور صیغہ جمع مذکر کا، 4 صیغے وہ جو ہیں وہ مذکر کے اور 4 ہی جو ہیں وہ مؤنث کے آئیں گے۔ افعل و فلان یفعلون افاعل، فعلا فعلیان فعلیات فعال، یہ اس میں تفضیل کی گردان آ گئی، اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ آگے اس کے جو ہیں وہ سوالات ہیں، اسمع امنع اعلم سے اس میں تفضیل کی گردان کرنی ہے۔ اعلمون ثم آیات اور اضارب کے معنی، اور پھر نیچے تیسرا سوال اردو جملوں کی عربی بنانی ہے۔ اس کے بعد آگے جی اس میں ظرف جو ہے وہ لفظ کسی کام کی جگہ یا وقت کا نام ہو، اسے اس میں ظرف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مصرف خرچ کرنے کی جگہ، تو یہ مفعل کے وزن پہ یہ گردان آتی ہے۔ مفعل، مفعلان، مفاعل، 3 اس کے صیغے ہیں۔ تو سے حرفی ماضی کے ظرف کو مضارع کے صیغہ واحد مذکر سے اس طرح بناؤ کہ علامت مضارع دور کرنی ہے جی۔ اس کے بعد وہاں پر میم مفتوح یعنی جو میم زبر والی ہے وہ لگا دینی ہے، اور عین کلمہ اگر مضموم ہو تو اس کو زبر دے دینی ہے۔ عین کلمے کو اگر مضموم ہو، اگر زبر ہے تو پھر زبر ہی رہنے دینی ہے، اگر زبر نہیں ہے تو پھر اس کو زبر دے دینی ہے، ورنہ اس کی حالت پر چھوڑ دو، اور آخری حروف پر تنوین زیادہ کر دینی ہے۔ اب ینصر سے منصرن، یضرب سے مضربن، اور یسمع سے مسمعن، یہ نے مضربن لکھا ہے، یہ مضربن لفظ ہوگا۔ جب ماضی سے حرفی نہ ہو، یعنی 3 حرفوں سے زیادہ ماضی ہو، تو اس میں ظرف اور اس میں مفعول جو ہیں وہ دونوں ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کو اچھی طرح نوٹ فرما لیں دونوں گردانوں کو۔ اب آتے ہیں علم نحو کی طرف۔ علم نحو میں ہم نے ضمائر مرفوع متصل اور ضمائر مرفوع منفصل پڑھے تھے۔ آج ہم آتے ہیں ضمائر منصوب متصل اور ضمائر منصوب منفصل کی طرف۔ دیکھیں، ضمیر منصوب متصل یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو، مل کے آئے، اور یہ مفعول بنتی ہوتی ہے، فاعل نہیں بنتی۔ جیسے ضربنی، ضربنا، ضربک، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکنہ، یہ پہلے دونوں ضمیر متکلم کی ہیں، پھر چہ حاضر کی ہیں، پھر چہ غائب کی ہیں۔ آپ ان کو جس طرح چاہیں وہ آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں، مطلب پہلے غائب کی کر لیں، پھر حاضر کی کر لیں، پھر متکلم کی کر لیں، جیسے آسانی سے یاد ہو۔ تو اس میں دیکھیں صیغہ ضربہ کا وہ ایک ہی ہے، یعنی اس ایک مرد نے مارا۔ آگے مفعول چینج ہوا ہے جس پہ کام کیا جا رہا ہے، اس ایک مرد نے مارا مجھے، اس ایک مرد نے مارا ہمیں، اس ایک مرد نے مارا تمہیں، اس ایک مرد نے مارا تم دونوں کو، اس ایک مرد نے مارا تم سب کو، ایک مرد نے مارا تو ایک عورت کو۔ تو صرف آگے مفعول کا معنی چینج ہو رہا ہے۔ دیکھیں ضرب فعل اس میں ضمیر ہوا کہ اس کا فاعل نون وقایہ کا مطلب یہ کہ یہ فاصلہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے ضربنی، ضرب اصل ضرب یا تھا، تو یہ نون وقایہ کا یا ضمیر جو مفعول کی ہے واحد متکلم کی، اس کے اور صیغے کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح جی ضمیر متکلم مفعول فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہے، انہوں نے ترکیب لکھ دی کہ ضرب فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل یعنی اس ایک مرد نے مارا، اور اس میں نون جو ہے وہ وقایہ کا ہے، اور یا ضمیر متکلم کی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے جی ضمیر منصوب منفصل یعنی مفعول کی وہ ضمیریں جو فعل سے جدا ہو کے آتی ہیں۔ ترجمہ ان کا بھی وہی ہے، ایایا میں ہی، ایانا ہم ہی، ایاکا تو ایک مرد ہی، ایاکما تم 2 مرد ہی۔ یہاں پہ یہ دیکھیں جیسے قرآن کریم کے اندر آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، تو یہ وہاں پہ ضمیر جو ہے وہ منصوب منفصل کی ہے، یعنی ضمیر مفعول کی ہوگی لیکن کیا ہوگا جی، یہ مفعول سے فعل سے جو ہے وہ الگ ہو کے آئے گی، اس کو کہیں گے ضمیر منصوب منفصل۔ اچھا جی، یہاں پہ ضمیر منصوب علاوہ مفعول کے دوسرے منصوبات کے لیے بھی آتی ہے، یہاں صرف آسانی کے لیے جو ہے وہ مفعول کا ذکر کر دیا گیا ہے، ان کو جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ آپ جو ہے وہ یاد کر لیں۔